حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ہی ایمان سے ہے، یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا۔ تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی۔ تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑہ ہو گیا۔ اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے۔ ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں، تو وہ ساتھ پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز۔ تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک قانون پاس کر لیا گیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے تھے، مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد۔ اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں اور اس کے منفی اثرات ہیں، ایک عورت اگر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے تو کل وراثت کے اندر وہ پورا حق لے گی، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ مرد لکھا ہوا ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ خاتون بن جاتا ہے تو وہ عورتوں کے واش روم میں گھس جائے اور پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتاری نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ میں تو عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے اور کس رخ پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا؟ جس معاشرت کی اصطلاحات میں حیا آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں تقوی آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں عفت، پاک دامنی، اس طرح کی اصطلاحات ہیں جس قوم کی، اس قوم کے ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں یہ قرارداد آتی ہے، پھر باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بنتا ہے، اور پھر باقاعدہ عملی تنفیذ ہوتی ہے۔ اور جن این جی اوز نے کروڑوں نہیں اربوں روپے اٹھائے ہیں، وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم 29,000 کے فگر تک پہنچ کے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ شب خوں مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو 22 کروڑ عوام نے نمائندے بھیجے تھے، وہ اتنے بے خبر تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ جو بڑے ان امور کے مار تھے، ان کو سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں؟ ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے۔ جو آج مغرب کر رہا ہے، وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہو؟ چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو۔ جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا، لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا، غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے؟ اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے، اچھے جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کے اس درجے پہ پہنچ جائے۔ تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو کیا جو چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے اس کا تتبع کریں گے؟ جو چوپایوں سے بھی گندے ہو جائیں گے، کیا وہ ایک انسانی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے؟ اور کتنی بدبختی یہ ہے
کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے، باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہوں گی۔ بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے، بل ہم عدل کا عملی روپ بن جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر۔ وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں، ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاظتیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ نافع ہے۔ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی مزدوری کر لے اور اپنا پیٹ بھی پالے اور اس میں سے کچھ بچا کے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرے۔ جب حالات ایسے ہوں تو وہ کچھ مزدوری کر کے ان کے درد کا مداوع کرے۔ عرض کی حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر پاتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی، کسی حاجت مند کی ضرورت کو عملاً پورا کر دے، کسی پھنسے ہوئے کو نکال دے، کسی ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کا بوجھ اٹھا کے کمر پہ لاد کے منزل تک پہنچا دے، کسی دکھی کے کام آ جائے، تو وہ عملاً کسی پھنسے ہوئے مشکل میں مبتلا شخص کی مدد کر دے، اس کی اعانت کر دے، اس کی نصرت کر دے، تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ قیلا، حضور سے عرض کیا گیا، ارأیت ان لم یستطع، اس میں اتنی سخت بھی نہ ہو کہ کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ کے کسی مجبور کی مدد کرے، اگر اس کے پاس یہ طاقت بھی نہ ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قالا یامر بالمعروف او الخیر، وہ نیکی کا حکم دے، اچھائی کی تلقین کرے۔ وہ ترغیب تو دے سکتا ہے، لوگوں کو بتا تو سکتا ہے کہ فلاں گلی میں ایک فاقہ زدہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لوگوں اس کی مدد کو پہنچو۔ وہ دہائی تو دے سکتا ہے، وہ شور تو مچا سکتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لوگوں کو تحریض تو دے سکتا ہے، ترغیب تو دے سکتا ہے، ابھار تو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی، ارأیت ان لم یفعل، کہ حضور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کا وجود کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ ہو، اس کا وجود کسی کے نقصان اور ضرر کا سبب نہ ہو، فرمایا فإنہا صدقہ، اس کا یہی صدقہ ہے۔ کسی کو سکھ نہیں دے سکتا تو دکھ نہ پہنچائے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا کسی کو دھکا نہ دے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا تو بدخواہی کا مزاج چھوڑ دے، تو یہی اس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایک لاحہ عمل دیا، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال فراواں عطا کیا ہے ہماری ضرورت سے زیادہ، تو ہمیں اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے، دل کھول کے صدقہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور سنو اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کے نام
اپنی محبتیں پیش کرتا ہوں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں اور گرم موسموں کے تھپیڑے گوارا کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی کے اندر، مصیبت کے ان لمحات کے اندر کھڑے ہیں۔ مفلوق الحال لوگ اپنی غربت، لاچاری، بیماری، بھوک، ننگ، افلاس کی وجہ سے بعض اوقات تہذیب بھی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پہ صبر کرنا اور ان سے الجھنے کی بجائے ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا۔ ہمارے 3 کارکن زخمی ہو چکے ہیں، پتھراؤ کیا گیا مختلف جگہوں پہ، اور یہ پرسوں تو رینجر نے ہمارے دوستوں کو نکالا، لیکن اس پر تکلیف ضرور ہوئی، لیکن غصہ اس لیے نہیں ہے، خدا نہ کرے اس مشکل میں ہم پھنسے ہوں تو ہمارا روح سخن کیا ہو۔ پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، پیاس سے تڑپ رہی ہوں بیٹیاں، تو انسان لڑنے کو آئے گا، انسان الجھ پڑے گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قریبی علاقوں کے اندر آپ یہ جو ٹرک وہاں آپ کے پاس موجود ہے بانٹ کے آ جائیں، سامان سے زیادہ جانیں اہم ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ان علاقوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں جہاں ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور 5-5 6-6 دن سے وہ لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تو جو بھی ہوگا ہم مشکل سہ کر بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ میرے ان دوستوں تک جب میسج پہنچے گا تو ان کو بہت تسکین ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں، یعنی مدینہ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا کروں۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے، کسی دکھیے کے کام آ جاؤں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، جو لوگ یہاں ان کے لیے کمک بھیج رہے ہیں، جو اپنے اموال سے اور اپنے کردار سے اس کام کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ سب کو بہتر صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کی پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت جگہوں پہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور رینجر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت جگہوں پر ہمارے کارکنوں کو حفاظتی حصار فراہم کیا، اور اس وقت بھی وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزا دے، پاک فوج کو قدم قدم پہ خیر عطا فرمائے۔ مشکل کی اس گھڑی میں جو بھی ان مجبوروں کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں۔ ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشت ازبام ہوگی، تمہارا پوشیدہ اور مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی کہانی بیان کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ آج انکار کرو یا اقرار کرو، تمہیں کھلا موقع دیا ہے، حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو، نمرود بن کے جینا چاہو، فرعون بن کے جینا چاہو، حامان بن کے جینا چاہو، ہم تجھے دنیا پہ موقع دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بساط لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے، ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، فآمنوا باللہ، تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے، بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آ جاؤ، پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ۔ کی آگ سن لوک یعقوب تینوں جدوں ٹر پہ سر منہ کج کے تم، پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا، تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ خلوت، جلوت، زندگی، شام و سحر، تیرے اس
سیکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے یا علم عزت دولت کمانے کے لیے پڑا تھا؟ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ آیا کہاں سے، منی ٹریل پیش کرو، یہاں ہم بچ جائیں گے۔ کوئی مکر، کوئی دھندا، کوئی فریب چل جائے گا، کوئی پریشر، کوئی افرادی قوت، کوئی سیاسی اثر و رسوخ، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل ہی آئے گا۔ اور آج کی دنیا میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کمایا کہاں سے، یہ نہیں پوچھا جاتا خرچ کہاں کیا، جیسے چاہو خرچ کرو، لیکن وہاں سوال ہوگا وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا، یہ سوال بھی کیا جائے گا۔ وعن جسم ہی فیما ابلاہ، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس جسم کو دی ہوئی توانائیوں کو خرچ کہاں کیا۔ بعض روایت میں ان شباب ہی فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے، مجنو بن کے چوکوں میں کھڑا تو نہیں رہا، پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا، تیری نظر بدکاریاں تو نہیں کرتی رہی، اپنی خواہشات کا غلام بن کے زندگی تو نہیں گزاری، تیری ساری رات 4 انچ کی سکرین کے اوپر بدکاریاں کرتے بسر تو نہیں ہوئی۔ پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزری، جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تو نے ہر ضابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی، یا جوانی کے تقدس کو تو نے محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جن 7 لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں بالمشافہ، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی۔ بندہ کہتا ہے بڑھاپا آئے گا دیکھ لیں گے، جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے، ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے، سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو، اپنی جوانی کو مثل سحر بے داغ رکھنا، اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا، اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا۔ اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے، اپنے تقدس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ تمہاری زندگی شبنم سے پاکیزہ تر رہے، سحر سے پاکیزہ تر رہے، تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر۔ اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا، اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا، سحری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا۔ جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے۔ جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں، دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ۔ عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں، عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو، تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے۔